السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ. ادب و فنون نامے کی ایک نشست ہم یہاں کر چکے ہیں نگار خانہ وسیع حیدر میں، اور اس میں کچھ موضوع ہمارا مختلف تھا یا موضوعات مختلف تھے. اس وقت ہم ایک بالکل الگ موضوع پر وسیع حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. سلمان ثروت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو ہمارے جو مہمانان ہیں وہ تو وہی ہیں اور میں بھی وہی ہوں جس کو آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن گفتگو جو ہے وہ کچھ اور طرح کی، ایک سنجیدہ گفتگو، یا اس میں ایسے سوالات جو ایک آرٹسٹ کو بھی درپیش رہتے ہیں، ایک شاعر کو بھی درپیش رہتے ہیں، ہم ان پر بات کریں گے. اظہار خیال گفتگو، اظہار خیال سے مراد ایک اظہار خیال تو وہ ہے جو جیسے آرٹسٹ ہیں. وسیع حیدر صاحب، آپ سے ہی بات میں آغاز کرتا ہوں کہ جو آرٹسٹ ہیں وہ اظہار خیال کے حوالے سے عام طور پر یہ شکایت ہے کہ بہت سارے آرٹسٹ پبلک پلیٹ فارمز پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے یا وہ گفتگو نہیں کر سکتے. تو کیا انہیں گفتگو کرنی چاہیے؟ کیا یہ گفتگو ضروری ہے آرٹ کے حوالے سے، فن کی تجریحات کے حوالے سے، یا اس کی شخصیت اور جو اس کا جو اثر ہے اور جو اس کے کلاسکس ہے اس سارے حوالوں میں کیا گفتگو کرنی چاہیے؟ اور جو گفتگو اگر نہیں ہوتی تو وہ گفتگو آرٹسٹ کیوں نہیں کرتا ہے؟ دیکھیں خالد بھائی، ایک تو یہ کہ باقی دوسرے شعبوں کو بھی صورتحال میرے خیال سے اسی طریقے سے ہے، لیکن شعبوں سے معادی جو فنون لطیفہ پہ جو ہے معاملات، جو تخلیق کا کام ہے وہ تنہائی کا کام ہے، انتہائی تنہائی کا. میرے جیسا کوئی مصور اگر 7-8 گھنٹے خاموش بیٹھا ہوا ہے تو اس کی ایک عادت سی پڑ جاتی ہے کہ وہ خاموش رہے، زیادہ بات نہ کرے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جیسے تجربات اور مشاہدات بڑھتے رہتے ہیں چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، تو اس کی وجہ سے لازمات ہے کہ بولنے کا عمل بھی آ جاتا ہے تھوڑا بہت. لیکن اس میں شکوہ جائز نہیں بنتا کہ آرٹسٹ جو ہے نا وہ مستقل بات کرتا رہے، کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے. لیکن چاہے مستقل نہ کر رہا ہو، لیکن جہاں کہیں اس کو ایک موقع مل رہا ہے بالکل ضرور، تو پھر تو وہاں تو اس سے گفتگو کرنی چاہیے یا گریز کرے گا وہ؟ نہیں، اس کو کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں تک بات پہنچ سکے، اس کا کی بھی بات نظریہ فن پہنچے، اس کو اپنے اس شعبے کا فروغ کے لیے بھی کام کرے. اور وہ ایتھینٹک آدمی بھی ہے اپنے شعبے کا، ظاہر ہے. آپ جس طرح فن مصوری پر بات کریں گے وہ ایتھینٹک بات ہوگی. جی، ہم تو ایسی خیال آرائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو بات کریں گے وہ حتمی ہے. جی، تو وہ ضروری ہے کہ کہیں ہر وقت نہیں، یا لیکن یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے. آپ کے ہم افسروں میں جو ہے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نے دیکھے ہیں، جانتا بھی ہوں، لیکن بہت کم ایسے ہیں جو کہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جیسے تنویر فاروقی ہے تو وہ ایکسٹمپور تھوڑا سا گھبراتا وہ بھی ہے. تنویر تم بھی تھوڑا سا گھبراتے ہو، لیکن جب تم بولنا شروع کر دیتے ہو تو تم اچھا بولتے ہو، بہت اچھا بولتا ہے، تو بہت اچھا بولتے ہو. اچھا، اس میں ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں، جیسے وسیع حیدر صاحب جو ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ ساتھ یہ اپنی تقریر کو لکھ بھی سکتے ہیں، یا اپنے فن کا جو اظہار ہے اس میں وہ تحریر میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہر آرٹسٹ شاید ایسا نہ کر سکے. ایسا نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے جی. تو جو لوگ دیکھیں، تنویر کا آپ نے ذکر کرا، بہت پیارا انسان ہے، بہت پیارا آرٹسٹ ہے، لیکن فروخ شہاب جو ہے اس سے گریز کرنے کی کوشش کرے گا عام طور پر. ابھی میں صرف تنویر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں تنویر کا تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ جو ہے نا میرا اپنا جو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک مطالعہ ہے، اور میرے خیال سے جس شخص کا مطالعہ ہوتا ہے نا وہ پھر بات کرنا بھی اس کو آ جاتی ہے، وہ پھر بات کرنا بھی جانتا ہے، اس کا بیانیہ بھی کسی طریقے سے. اچھا، نہیں، مطالعے کے علاوہ بھی وسیع بھائی بہت سے لوگوں میں ایک جھجک ہوتی ہے. جھجک ہوتی ہے، بالکل ایک فطری جھجک ہوتی ہے. وہ فطری جھجک جو ہے وہ عام طور پر جب دوستوں میں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے تو گفتگو کرنے لگتا ہے، کرتا ہے. لیکن جیسے ہی کیمرہ اس کے سامنے آ جائے یا جیسے ہی کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی اسپیچ دے رہی ہے، وہاں تھوڑا سا لگتا ہے کہ وہاں مشکلات ہوتی ہیں، گجلن ہو جاتا ہے اس کے اندر کا معاملہ، وہ نہیں کرنا چاہتا. جی، اس سے نقصان ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا نقصان ہوتا بھی ہے اور یہ کہ میرے خیال سے اچھا بھی لگتا ہے. صحیح ہے کہ آرٹسٹ آدمی جو ہے، کوئی بھی آرٹسٹ جو ہے وہ میرے خیال سے اگر نہیں کر سکتا تو یہ اس کا کام نہیں تھا، اس کو یہ زبردستی اپنانا پڑ رہا ہے یا ایسی چیزوں کی طرف آ رہا ہے. تو یہ وہ والی بات ہو گئی کہ مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. واہ نے کہا تھا. تو بھائی اپنا رونا تو آپ کو خود ہی رونا پڑے گا، یا اپنا ہنسنا تو خود ہنسنا پڑے گا. اچھا، یہی بات سلمان ثروت سے بھی ہے کہ بہت سے میں نے نوجوان شعراء دیکھے اور میں تو ان کو بہت پرووک کرتا رہا کہ گفتگو کریں.
जैसे इमरान शमशाद जो है वो हालांकि पढ़ाता भी रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा एक झिझक मैंने देखी उसमें रही, और मैंने उसको प्रोवोक किया कि तुम आओ माइक पर और गुफ्तगू जो भी तुम्हारे दिल के अंदर है और मौजू की मुनासबत से है तो तुम करो। और फिर मैंने देखा कि ऐसा ऐसा उसकी झिझक मिटी है और उसको बड़ा मजा आने लगा है गुफ्तगू का। आप तो क्योंकि टीचिंग लाइन भी आपके उस्ताद भी हैं, आप जाहिर है, तो आपके अंदर तो बोलने का एक फितरी एक तनासुब होता है, लेकिन और लोगों में, आपके हमसरों में बहुत से लोगों में शायद, जैसे अहमद जहांगीर है, तो शायद गुफ्तगू करने के लिए उसको मुश्किल होगी जाए। आप बताइए इस हवाले से क्या सोचता है? अच्छा देखिए, बात यह है खालिद भाई के बुनियादी तौर पे शायरी हो गई, मुसव्वरी हो गई, ये इजहार के जरिए हैं। अब इंसान इजहार तो कुछ करना चाहता है, ठीक है, और अगर वो एक तख्लीककार है और जो उसका मीडियम है वो उसमें अपनी जात का इजहार कर रहा है, ठीक है, बुनियादी बात तो ये है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है तो जब गुफ्तगू आपसे की जाएगी तो वो बात आप कह देंगे। और अगर मिसाल के तौर पर आप, जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो शायरी से शायरी बना रहे हैं, वो एक तरह की जुगाली है, ठीक है। अगर आप उनसे गुफ्तगू करेंगे तो कोई बात उनके पास कहने के लिए होगी नहीं, वही खोखलापन जो तख्लीकात में है वही आप गुफ्तगू में भी नजर आएगा। तो बुनियादी बात ये है, ये जमील जालवी साहब का मैं एक मजमून पढ़ रहा था तो उन्होंने तारीफ की कि भाई अच्छा अदब किसे कहा जाए, तो कह रहे हैं अच्छा अदब वो है कि जिसको पढ़ के आपको ऐसा लगे कि अदीब कुछ कहना चाहता है, कोई बात है उसके पास कहने के लिए जिसको बहुत सलीके से बयान करना है। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई बात हो कहने के लिए। दूसरी बात ये, एक साथ साथ हमें इसका डिस्काउंट देना पड़ेगा कि तख्लीक का बुनियादी तौर पे एक इंट्रोवर्ट शख्सियत होता है, एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। वो इंट्रोवर्ट होता है, कोई बात उसके अंदर उसकी ज़ात में पकती है तभी वो तख्लीक की सूरत में बाहर आती है, शायरी की सूरत में, मुसव्वरी की सूरत में। तो हम उसको यूं भी नहीं कह सकते कि वो कोई पब्लिक स्पीकर हो,